اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ وظائف کے شوقین بے شمار لوگ ہیں، وظائف کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی وظائف کو ایک خاص تعداد میں کیوں پڑھا جاتا ہے، اور دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنوں کا شمار کیوں ہے؟ 40 دن یا 41 دن کا جو ایک چلہ ہے یہ کیوں ہے؟ 40 دن 41 دن سے اصل مقصد کیا ہے؟ آج یہ بتاتا ہوں۔ دیکھیے، کوئی بھی وظیفہ آپ پڑھتے ہیں اور وہ وظیفہ جس ہستی کو عطا ہوتا ہے اس ہستی کو اس کی تعداد بھی بتائی جاتی ہے کہ آپ نے یہ اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ بے شمار ہمارے صفیاء ہیں، اولیاء ہیں جن سے وظائف منسوب ہیں، ان کی سوانح حیات کے اندر، ان کی کتابوں کے اندر خاص تعداد بھی موجود ہے اور وظیفے کا طریقہ بھی موجود ہے۔ جو وظیفہ جس تعداد کے مطابق دیا جائے گا آپ کو اس تعداد کے حساب سے پڑھنا ہوگا۔ یہ تو ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ عملیات کے اندر جو بھی وظیفہ ہوتا ہے ابجد قمری کے حساب سے اس کے اعداد نکال لیے جاتے ہیں، جو عدد بنتے ہیں اسی حساب سے ان کو پڑھا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ موجود ہے۔ دوسرا اس میں ایک طریقہ یہ بھی موجود ہے کہ جیسے کوئی بھی عمل ہے اس کو کم سے کم بھی 1.25 لاکھ دفعہ پڑھنا ہوتا ہے، اس کے بعد جا کے اس عمل کی، اسم کی، دعا کی یا کوئی آیت ہے اس کی تاثیر حاصل ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر پرہیز بھی اہمیت رکھتا ہے۔ 40 دن کا حساب کیا ہے؟ 40 دن کا حساب اصل میں نجوم کے حساب سے ہے۔ شاید لوگوں کو اس بات کا علم نہ ہو کہ عملیات کے اندر 70% علم نجوم کا عمل دخل ہے۔ اگر آپ نجوم کو عملیات سے الگ کر دیں تو عملیات آپ کے لیے اس قدر مشکل پہلی بن جائیں گے کہ آپ اسے حل کرنا چاہیں گے بھی تو نہیں ہو سکیں گے۔ اس کا ستاروں سے بہت گہرا تعلق ہے۔ 40 دن کا تعلق اصل میں انہی ستاروں سے ہے۔ ہر ستارہ ہر دن کا مالک ہے اور ہر سعادت کے اندر یہ چلتا رہتا ہے۔ آپ ایک عمل کو پڑھتے ہیں، وہ ایک خاص ستارے سے منسوب ہوتا ہے، اس عمل کا تعلق ایک خاص ستارے سے ہوتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ 40 دنوں کے اندر ایک گھڑی ایسی بھی آتی ہے جس کے اندر وہ ستارہ اس وقت میں موجود ہوتا ہے جس وقت آپ اس عمل کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، تب جا کر آپ کو اس عمل کی پوری تاثیر اور طاقت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو 40 دن جو ہے یہ اصل میں ایک ایسا ٹائم پیریڈ ہے جس کے اندر وہ ستارہ آپ نے جو وقت مقرر کیا ہے اس میں ضرور بالضرور اس وقت سے گزرے گا، اور اگر ایسا نہ ہوگا تو پھر آپ کو ایک چلہ اور کرنا پڑے گا، اور اگر اس میں بھی ایسا نہیں ہوگا تو آپ کو ایک چلہ اور کرنا پڑے گا۔ تسخیرات مخلوق کے جتنے اعمال ہیں اس میں کم سے کم بھی 3 چلوں کی گنجائش ہوتی ہے۔ اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ وہ ستارہ آپ کے اس وقت میں ضرور آپ کو اس کو شامل کرے گا۔ اگر وہ ستارہ اس وقت میں نہیں لگا، نہیں آیا، کبھی آپ کے وقت سے پہلے گزر رہا ہے، کبھی آپ کے وقت کے بعد گزر رہا ہے، تو آپ کو ایک چلہ اور کرنا پڑے گا، ورنہ آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو عملیات کی بنیادی معلومات رکھتے ہیں، ستاروں کا علم رکھتے ہیں، وہ اس کی زیادہ بہتر حقیقت کو سمجھتے ہیں، اور جتنی بہتر حقیقت کو وہ سمجھ سکیں گے، حساب کتاب لگا سکیں گے، ان کے لیے اس عمل کو کرنا اتنا ہی آسان ہو جائے گا۔ تو یہ 40 دن کا تعلق اصل میں ستاروں سے ہے، اور اگر کوئی اس سے ہٹ کر کرے گا تو اس کے لیے یہ مشقت طویل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزانہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عملیات کے قواعد، اس کی بنیاد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، وظائف کے جو اصول ہیں ان کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمیں ان چیزوں سے زیادہ فائدہ ہو سکے۔ آمین ثم آمین۔